بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے دشمن یا حریف اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں۔ تو خاص صاحب اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ انہیں سیاسی حریف یا دشمن وہ ملے ہیں جو اعلیٰ ظرف نہیں تو کم ظرف بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف نواز شریف اتنے خوش قسمت نہیں ہیں کہ انہیں ایسے ہی حریف ملتے جو کم از کم کم ظرف تو نہ ہوتے، جو نواز شریف پر اربوں روپے کی چوری کے الزام لگاتے ہیں لیکن انہیں تکلیف اس بات کی ہے کہ شادی میں کس نے کیا کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور ان کپڑوں سے کسی کو کوئی پیغام دیا جاتا ہے یا لیا جاتا ہے۔ تو قوم کو یہ پہلی بار پتہ چلا ہے کہ جب تعصب اور نفرت کی اینک لگا لی جائے تو پھر بسم اللہ بھی یاد نہیں رہتی۔ پہلے سیاسی مخالفین کی برائی کی جاتی ہے، پھر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی بڑا دل چاہتا ہے کہ خاص صاحب کی تعریفیں کریں۔ ویسے تو ہم کرتے رہتے ہیں کہ خاص صاحب ماشاءاللہ سمارٹ ہیں، ہیرو ہیں، اور انہوں نے پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں کامیابیاں دلائی ہیں، اور سیاست کے اندر وہ پچھلے کئی سالوں سے ہے، 3 سال سے حکومت میں ہے۔ تو یہ جی چاہتا ہے کہ کبھی کبھی ہم بھی کہیں کہ خاص صاحب نے ماشاءاللہ 3 سال میں ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ان کی حکومت کی کارکردگی ایسی ہے کہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے۔ لیکن حکومت 3 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے رکھ چکی ہے، تو اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے۔ اب جو یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس ملک میں بڑی ترقی ہوئی ہے، ہاں صاحب نے بڑے کام کیے ہیں، بڑے مارکات الآراء کام کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوش رکھے۔ اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں صاحب کے آنے کے بعد پاکستان میں تباہی پھیلی ہے، بربادی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مشکلات دور فرمائے۔ تو دونوں کے لیے ہماری دعا ہے۔ اب ہاں صاحب جن کاموں کو کرنے کو کامیابی سمجھتے ہیں، جو ہاں صاحب کے نزدیک کامیابی ہیں، درخت لگا دیے بڑی کامیابی، کرونا پہ قابو پا لیا بڑی کامیابی، تو جس کو ہاں صاحب کامیابی سمجھتے ہیں بہت بڑی تعداد اسے کامیابی نہیں سمجھتی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ، تجارتی خسارے میں کمی، صحت، انصاف کارڈ، احساس پروگرام کے علاوہ کامیاب نوجوان پروگرام، یہ سب حکومت کے نزدیک بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ تو حکومت اپنی جگہ اپنی کامیابی کو فلرش کر رہی ہے، لیکن مہنگائی میں اضافے کو حکومت نہیں مانتی۔ حکومت کہتی ہے مہنگائی میں اضافہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے۔ ہاں صاحب اور ان کی ٹیم عوام کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی ہوئی ہے لیکن آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ جیسے نواز شریف کے حوالے سے کبھی یہ تانا دیا جاتا تھا کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، اسی طرح پی ٹی آئی یہ دعوے کر رہی ہے کہ مہنگائی ہوتی ہے یا مہنگائی ہوئی ہے تو آمدنی بھی بڑی ہے۔ گندم 1200 سے 1800 کی ہو گئی ہے، گنا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، کسان کو بڑے پیسے مل رہے ہیں، جو کسان پہلے پیسے لیتا تھا اس سے کہیں زیادہ پیسے کما رہا ہے۔ لیکن گندم یا کپاس یا گنے کی پیداواری اخراجات اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے بڑے ہیں۔ تو حکومت کی ساری ترقی ایک جملے میں بیان کی جا سکتی ہے کہ پہلے ڈالر 100 روپے میں ملتا تھا، اب 165 روپے میں ملتا ہے، تو 65 روپے اضافہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب اس کو آپ جس پیرائے میں مرضی لے لیں۔ اور حالت یہ ہے کہ حکومت بلکہ خاص صاحب سمیت کوئی وزیر کوئی مشیر جب تک پریس کانفرنس میں نواز شریف کا ذکر نہ کرے، نواز شریف کی بات نہ کرے، نواز شریف خاندان سے متعلق کوئی بات نہ کرے تو خبر ہی نہیں بنتی۔ تو یہ بات بہت سے لوگوں کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی، تو سمجھا دیتے ہیں کہ کیوں حکومت اپوزیشن کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ نواز شریف پر بات کیے بغیر کوئی بھی بڑی سے بڑی سیاسی خبر نہیں بنتی۔ اس لیے اب وزیر اعظم تقریر کا آغاز بسم اللہ سے کرنے کی بجائے نواز شریف کے لباس پر تنقید سے کرتے ہیں۔ اس نے تو جیکٹ سوٹ اور انگریزی کپڑے پہنے ہیں، اور وہ جو بوڑھے دکھائے ہیں انہوں نے پاکستانی کپڑے پہنے ہوئے۔ اب پتہ نہیں اسی کیا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آج خاص طور پہ آپ کو تو یہ راز جنہوں نے پا لیا ہے وہ تو حکومت کی نظروں میں ہو گئے کامیاب۔ آپ نام لیں شیر رشید، فواد چودھری، شہزاد اکبر یا اینی باڈی ایلس،
جو بھی نواز شریف کا نام لیتا ہے وہ اس دن کی ہیڈ لائن میں ہوتا ہے۔ اب شہزاد اکبر صاحب بہت دنوں سے کہیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ نواز شریف پہ بات نہیں کر رہے۔ جس دن وہ نواز شریف شہباز شریف پہ حمزہ پہ بات کریں گے تو خبروں میں نمایاں طور پر نظر آئیں گے۔ تو اسی لیے خان صاحب نے جو 3 سالہ کارکردگی کا ایک چارٹ پیش کیا، اس میں بھی انہوں نے نواز شریف دور کے قصے بیان کیے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری پریس کانفرنس میں 50 باتیں کریں، لیکن جب تک وہ نواز شریف، مریم نواز یا جنید صفدر کی شادی کی بات نہیں کریں گے تو سرخی نہیں بنے گی، پریس کانفرنس کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ تو اب تو مسلم لیگ نون والے بھی اس بات کا برا نہیں مانتے، تو باقی لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ تو یہ عقدہ کھل چکا کہ حکومت کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے وہ اس بات کی مرہون منت ہے کہ نواز شریف یا ان کی خاندان کے اوپر تنقید کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اب یہ 25-30 حکومت نے اپنے کامیابی کے ایک چارٹ دکھائے کہ فلاں چیز میں کامیابی ہوئی اور بڑے بڑے پروگرامز اناؤنس کیے، ان سب کو تو آپ رکھیں ایک طرف۔ یہ جو آج کل تو نون لیگ والے بھی اب اس بات کا برا نہیں مانتے، اور یہ بات پوری قوم کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ خان صاحب کی حکومت جب تک نواز شریف کا تذکرہ نہ کرے یا ماضی کی حکومت میں تنقید نہ کرے اس وقت تک ان کی کارکردگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی کارکردگی ظاہر نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں دوسری سٹوری کے اوپر، وہ ہے افغانستان کے حوالے سے۔ جب خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا تو ہم سارے بڑے خوش ہوئے تھے، خان صاحب کے ووٹر اور سپورٹر بھی بڑے خوش تھے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے، اور ہم نے امریکہ کو نہ کر دیا، ٹاٹا بائے بائے کر دیا کہ امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے۔ لیکن خان صاحب شاید دنیا کے واحد حکمران ہیں، اور بھی ہوں گے لیکن جو ہمارے علم میں ہے اس کے مطابق تو لگتا یوں ہے کہ یہ وہ حکمران ہے جن کی ساری باتیں پلٹ کر ان کے منہ پر واپس آ رہی ہیں۔ اس کی درجنوں مثالیں ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ IMF سے کبھی قرضہ نہیں لیں گے اور قرضہ لینے سے بہتر خودکشی کر لیں گے، تو پھر قرضہ بھی لیا اور لیے جا رہے ہیں۔ تو امریکیوں کو اڈے دینا تو دور، الٹا اب ہم ان کے لیے اپنے ہوٹل، ریسٹ ہاؤس، اپنے دفاتر، اپنے گلیاں محلے یہ سب ہم کھول رہے ہیں، اور اگلے کئی دنوں ہفتوں تک پاکستان میں، خاص کر پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد میں گوروں کا راج رہے گا، اور جن کی سیکورٹی بھی ہم نے دینی ہے اور خرچے بھی ہم نے برداشت کرنے ہیں۔ یعنی تاریخ سے ہم نے نہ پہلے کوئی سبق سیکھا نہ اب کوئی سبق سیکھنے کو تیار ہے۔ افغانستان اس وقت آگ اور خون کے دہانے پر کھڑا ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اقتدار پرامن طریقے سے منتقل ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ امریکنز کو نکلنا تھا، غیر ملکوں کو نکلنا تھا، تو ان کے نکلنے کا پروسیس وہ بظاہر پرامن ہوا ہے۔ اب اس پرامن پروسیس کا کریڈٹ لینے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، تو ہیلے بہانوں سے ہم بھی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بنتا بھی ہے کہ ہم نے 2 بڑی دشمن ایجنسیوں کو دھول چٹا دی ہے، باقاعدہ را کی ہم نے کمر توڑ دی ہے، اور NDSC کا تو وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے۔ یعنی افغان خفیہ ایجنسی اور بھارتی خفیہ ایجنسی یہ سب مل کے جو پاکستان کے خلاف کوئی بہت بڑا جال بن رہے تھے یا پاکستان کے خلاف ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں ملوث تھے، تو ان کا تو بالکل نتیہ پانچا ہو گیا ہے، اور پاکستان میں ان کے جتنے گماشتے تھے جو ان کے پیرول پہ تھے یا ان کے ساتھ انٹیکٹ تھے، ان کی بھی طبیعت درست ہو گئی۔ لیکن یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بات اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک کام شروع ہوا ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں کابل ایئرپورٹ پر بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں 170 لوگ مارے جا چکے ہیں، یہ طالبان اور داعش کے درمیان لڑائی یا جنگ یا خطرے کی گھنٹی بجی ہے۔ اس میں اب امریکہ بھی کود پڑا ہے۔ یہ اب ایسا نہیں ہے کہ طالبان اور داعش لڑے اور امریکہ وہاں سے نکل گیا۔ پہلے جو کام امریکہ افغانستان سے باہر بیٹھ کر کر رہا تھا، اب وہ افغانستان میں بیٹھ کے کر رہا تھا، اب وہ باہر بیٹھ کے کر رہا ہے۔ تو امریکہ نے افغانستان پر ڈرون حملے شروع کر دیے ہیں۔ اب امریکہ اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ ڈرون حملوں میں مرنے والے لوگ کون ہیں، یہ دہشت گرد ہے، بے گناہ ہے، یا کون لوگ ہیں۔ تو اب ان کے ٹارگٹ بالکل سیدھے ہونے ہیں۔ اب افغانستان کے اندر ان کے اپنے لوگ نہیں ہوں گے، یعنی امریکن یا غیر ملکی فوجیں نہیں ہوں گی، تو اب مرنے والے صرف وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق افغانستان سے ہوگا۔ خود کو انہوں نے وہاں سے پل آؤٹ کر لیا ہے۔ اب داعش، کالعدم، TTP، خالد خالصانی گروپ، کئی گروپ ایسے افغانستان کے اندر جو طالبان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ طالبان کوشش تو کر رہے ہیں، آج انہوں نے ہتھیار واپس جمع کرانے کا بھی آرڈر کر دیا ہے
کہ ہر افغانی جو ہے وہ اپنا جو ہتھیار ہے، اسلحہ ہے یا جو سرکاری جائیداد ہے واپس کر دیں، تو جو طالبان ہے وہ افغانیوں کی حفاظت کا ذمہ لے رہے ہیں۔ اب امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا کے فوجی اہلکار، جاسوس، انٹیلیجنس ایجنسیاں، افغان خفیہ ایجنسی، بلیک واٹر، وائٹ واٹر، پتہ نہیں کون کون سے لوگ، یہ سب نام تبدیل کر کے، بھیس بدل کے یہ پاکستان میں گھس رہے، اور ہم نے اس کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے کہتے ہم اتمام حجت میں انکار بھی نہیں کر رہے کہ تھوڑا سا انکار ہی کر دیں۔ امریکہ نے پہلے افغان ٹرانزٹ مسافروں کو کراچی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن انہیں پتا کہ کراچی کے اندر سیکورٹی کی کیا صورتحال ہے، اور امریکہ اپنی سیکورٹی بہت ٹچی ہے، تو اسلام آباد ایک ہائی سیکورٹی زون ہے، تو سیکورٹی ناکافی ہونے کی وجہ سے وہ کراچی کی بجائے صرف اسلام آباد آ رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے تینوں بڑے جو ایئرپورٹ ہے، کراچی، لاہور اور اسلام آباد، ان تینوں پہ ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، تینوں سٹینڈ بائی ہے، تینوں پہ امریکن جب چاہیں ان تینوں ایئرپورٹ سے کسی بھی وقت اتر سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد سیکورٹی کی وجہ سے ترجیح ہے، پریورٹی ہے۔ تو اللہ کرے معاملہ ٹرانزٹ تک ہی محدود رہے، لیکن امریکیوں کا ماضی گواہ ہے کہ وہ جہاں پاور رکھتے ہیں وہاں نکالتے نکالتے ان کو 20 سال لگ جاتے ہیں۔ ہم ذرا اگر یہ طے کر لیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں پرائی آگ سے پھر سے روٹیاں سیکنی پڑے، جو ہم پہ الزام ہمیشہ لگتا ہے، مشرف دور اور پیپل پارٹی کے دور میں ہزاروں امریکیوں کو بغیر ویزے پاکستان انٹری دی گئی تھی، اور پھر وہ پتہ نہیں کہاں کہاں چلے گئے، جن میں بلیک واٹر نامی تنظیم، اس کو بہت شہرت ملی تھی۔ تو یہ سارا معاملہ ایک بار پھر سے لگتا یوں ہے کہ پاکستان کے اندر ایک امپریشن جائے گا کہ جیسے ہم نے طالبان کے یا داعش کے یا واٹ ایور، وہ جو جہاد کر رہے مجاہدین ہیں، وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو ہم نے پناہ دی یا ہم نے ان کو راستہ بھی دیا، تو ہمارے اوپر کویشچن تو اٹھیں گے۔ اب یہ کویشچن اٹھ بھی رہے ہیں، معیز یوسف امریکہ میں ہیں تو بڑے سنگین سوال اٹھائے ہیں معیز یوسف نے، جو پوری دنیا کا میڈیا اور دنیا کہہ رہی ہے اس کے حوالے سے، کہ کیا افغان فورسز کو طالبان سے لڑنے سے پاکستان نے منع کیا تھا؟ کیا اشرف غنی کو پاکستان نے کہا تھا کہ وہ بھاگ جائے؟ پاکستان تو امریکہ کی درخواست پر طالبان کو مذاکرات کی میز پر لایا تھا، پھر جب نتائج سامنے آئے تو الزام پاکستان کو دیا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار کو انٹرویو دیا ہے معیز یوسف نے، اور یہ کہا کہ اب طالبان کے پاس پورا ملک ہے، اور مغرب کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ طالبان کو تسلیم کر کے انہیں ترغیب دے سکتے ہیں، امریکہ افغانستان سے اپنا سفارتی اقتصادی تعلق بڑھائے، نئے افغان حکمرانوں کو سزا دینے کے لیے افغانستان کو آئسولیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور مشیر برائے قومی سلامتی ہے معیز یوسف، یہ سوال انہوں نے اٹھائے ہیں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے، یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہمیں کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پاکستان بہت سی باتیں افغانستان کے حوالے سے کر رہا ہے، اور دنیا کو ریئلائز کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان جیسے بڑے طاقتور ملک کو کارنر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ کارنر ہم اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس پورے پروسیس میں جو بائیڈن نے خان صاحب سے کوئی بات نہیں کی، اور آج بھی ہم اس بات کے منتظر ہیں کہ امریکی صدر پاکستانی پرائم منسٹر کو ٹیلی فون کریں گے، لیکن وہ کرتے نہیں۔ اب ایک اتنا بڑا چینج آ گیا افغانستان کے اندر، اور امریکہ کی خواہش پر ہم نے ان کو رستہ بھی دے دیا، اپنے ہوٹل بھی دے رہے ہیں، اڈے بھی دے رہے ہیں، فون پھر بھی نہیں آیا۔ تو یہ قوم کو بتانا چاہیے کہ ہم نے بغیر ٹیلی فون کال کے، وہ مشرف پہ الزام لگایا جاتا تھا نا کہ جنرل مشرف کو فون آیا امریکہ سے اور وہ لیٹ گئے، تو آج تو فون نہیں آیا امریکی صدر کا، اور پھر بھی ہماری پوزیشن اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بھئی یہ درست ہے کہ 11 ستمبر 2011 کے واقعات میں پاکستان کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، اور ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر وہ جنگ لڑی، تو یہ ایک ماضی کا حصہ ہے۔ اب ہم امریکہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس بات کو امریکہ نہیں مان رہا۔ تو اصل خطرہ یہ کہ جب افغانستان کے اندر کہیں خدا نخواستہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہوئی، لڑائی ہوئی، جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں، باوجود اس کے کہ طالبان کو نے کنٹرول کر لیا ہے اور افغانستان کے میجورٹی سے قابو ہو گئے ہیں، وادی پنجشیر میں بھی ان کی صلح، احمد شاہ مسعود کی فیملی سے بھی ان کی صلح ہو گئی ہے، لڑائی وہ نہیں ہو رہی، لیکن جو داعش اور اس طرح کے گروپ ہیں
یہ بہت ایکٹیو ہے. انہوں نے کابل ایئرپورٹ پر اٹیک کیا جس میں امریکی بھی مارے گئے. تو امریکہ نے بھی آج یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے افغانستان میں ایک ڈرون حملہ کیا ہے اور کابل ایئرپورٹ پر جس نے بم دھماکوں کا منصوبہ بنایا تھا یعنی مبینہ منصوبہ ساز اس کو مار دیا ہے. رپورٹ یہ ہے کہ امریکی ڈرون طیاروں نے افغان صوبے ننگرہار میں ایک گاڑی کے اوپر اٹیک کیا. گاڑی میں 2 لوگ سوار تھے جن میں سے ایک ممکنہ طور پر کابل ایئرپورٹ پر حملے کا ماسٹر مائنڈ جبکہ دوسرا اس کا دست راز تھا. تو امریکی سینٹرل کمانڈ کے کیپٹن ہل اربن نے افغانستان میں کیے گئے ڈرون حملے کی تصدیق کی اور کہا کہ ابتدائی شواہد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کا تعلق کابل ایئرپورٹ پر حملوں سے تھا. یہ 26 اگست کو کابل ایئرپورٹ پر خود کش اٹیک ہوا تھا جس میں 13 امریکی فوجیوں کے علاوہ 170 سے زائد افغان شہری شہید ہوئے. تو یہ جو ایک پوری سینیریو ہے یعنی افغانستان کے اندر لڑائی کا اور افغانستان کے اندر جاری محاذرائی کا اور آنے والے وقت میں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ بالکل اس کے اندر زخم کھائے ہوئے بہت سے لوگ ہیں. بھارت کو یہاں سے بہت مار پڑی ہے، ان کے سارے پروجیکٹ وہاں سے نکل گئے ہیں. جس نے این ڈی ایس کے ساتھ مل کر بہت پاکستان کے سازشیں رچائی وہ زخم خوردہ ہے. امریکہ زخم کھا کے نکل رہا ہے، داعش یہاں سے زخم کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ابھی بہت سے لوگ ہیں جن کو بڑے گہرے زخم لگے ہوئے ہیں. ہوپفلی طالبان ان پر قابو پالیں تو پالیں، لیکن ان سب کا امپیکٹ ہم پر پڑے گا. اور اگر ہم جو کر رہے ہیں اللہ نہ کرے کہ اس کے کوئی اثرات ہم پر آئیں، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسی نوبت کیوں آنے دے رہے ہیں؟ آسان تھا، امریکن وہاں سے نکلتے ازبکستان چلے جاتے جو بالکل قریب ہے، امریکی تاجکستان چلے جاتے وہ بھی افغان سرحد کے قریب ہے، لیکن پاکستان کو کیوں چنا گیا؟ تو پاکستان اسٹریٹجک اعتبار سے اس جگہ واقع ہے کہ آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اس لیے دنیا کو ریلائز ہم کراتے ہیں، لیکن دنیا جب ریلائز کرنے کے قریب آتی ہے اس سے پہلے ہم لیٹ جاتے ہیں اور دوسروں کو ہم دوسروں کے ساتھ شکایت کرتے ہیں کہ جی وہ ایک ٹیلی فون کال پر لیٹ گئے تھے، اور ہماری شکایت یہ ہے کہ ہمیں ٹیلی فون کال نہیں آئی اور پھر بھی ہم لیٹ گئے. تو یہ صورتحال ہے. اس لیے افغانستان کے حوالے سے ابھی بہت ساری چیزیں تیزی سے چل رہی ہے اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ اگر تو یہ منصوبہ ساز داعش کا جس پہ اٹیک کیا مارا گیا ہے تو پھر وہ داعش کو کوئی نہ کوئی اور ایکٹیویٹی ضرور کرے گی. اسی لیے اب کابل ایئرپورٹ پہ کچھ دیر پہلے بھی فائرنگ ہوئی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب افغانستان میں جتنے لوگ ہیں غیر ملکی ان کو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ ایٹ اینی کاسٹ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں اور نکل جائیں. یعنی اب نکلنے کے راستے بھی جو ہے وہ مسدود ہوتے جا رہے ہیں. اور اپوزیشن کل کراچی میں حکومت کو سرپرائز دینے کا فیصلہ کر چکی ہے جس کے لیے اسمبلی سے استعفے، لانگ مارچ سمیت اور دھرنوں سمیت سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی کے لیے لاہے عمل کا ممکنہ اعلان بھی شامل ہے. نواز شریف پی ڈی ایم کے جلسے سے ٹیلی فونک خطاب کریں گے. اپوزیشن کا دعویٰ یہ کراچی کا جلسہ تعداد کے اعتبار سے بڑا جلسہ ہوگا، یعنی اپوزیشن ایک بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے جو حکومت کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے. تو اپوزیشن بھی جلسے کو لے کر بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے. باغ جناح میں جلسہ ہے اور اپوزیشن کا یہ کراچی میں پہلا جلسہ ہے جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی دونوں جو کہ اپوزیشن کا حصہ ہے وہ جماعتیں شامل نہیں ہیں. دونوں جماعتیں پی ڈی ایم کو ٹاٹا بائے بائے کہہ چکی ہیں اور جب پی ڈی ایم کی تحریک عروج پر تھی اس وقت دونوں جماعتوں نے خود کو پی ڈی ایم سے اس بات پر علیحدہ کیا تھا کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے چاہیے یا نہیں دینے چاہیے. پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ اسمبلیوں سے استعفے دینے کا ٹائم نہیں آیا، لیکن پی ڈی ایم سمجھتی تھی کہ اپوزیشن کو اس بات کو پیپلز پارٹی کو اس بات پہ ہمارے ساتھ ملنا چاہیے، یہ ایک ڈیڈ لائن دینی چاہیے کہ فلاں تاریخ کو اسمبلی سے استعفے دیے جائیں گے. لیکن اس وقت ٹرن اراؤنڈ ہوا اور اپوزیشن نے اس فیصلے کو یعنی اس فیصلے پہ اتفاق نہیں ہوا. لانگ مارچ ایک ہونا تھا اسلام آباد کا، وہ منسوخ ہوا، بائی الیکشنز ہوئے اور پھر اپوزیشن نے بائی الیکشن میں حصہ لیا. اب اس جلسے کا بڑا دار و مدار ہے جے یو آئی پر، یعنی مولانا فضل الرحمان پر، جن کا سندھ میں بڑا اچھا اور بڑا ووٹ بینک ہے. اب یہ جے یو آئی کا ایکچولی پاور شو جے یو آئی کا ہے. اب اس جلسے کی جو مسنگ پارٹ ہے وہ ہے مریم نواز، وہ اس جلسے سے خطاب کرے گی، نہیں کہ اس پہ کویسچن مارک ہے. جلسے میں وہ شریک نہیں ہو رہی، لیکن اگر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ
ویڈیو لنک پہ خطاب کریں، نواز شریف سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سربراہی اجلاس ہوا جس میں شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، شاہد خان عباسی اور تمام جماعتوں کے قائدین نے شرکت کی۔ اس اجلاس سے پہلے مریم اورنگزیب، عطا تارڑ اور محمد زبیر کو اجلاس میں شرکت سے روک دیا گیا۔ اب یہ روکنا ان کا مس انڈرسٹینڈنگ تھی، لیکن اس پہ خاصی ناراضگی ہوئی نون لیگ کی جے یو آئی والوں سے، جنہوں نے یہ اجلاس کو جو ہولڈ کر رہے تھے۔ تو بعد میں شہباز شریف کے کہنے پر سب کو اجلاس میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اب اس اجلاس میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ فیصلے کہ حکومت کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے جو عوام کے سامنے رکھی گئی ہے اس کے حوالے سے حقائق عوام کے سامنے رکھے جائے۔ اس کے علاوہ جو پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کا اس وقت سٹیٹس ہے خارجہ محاذ کے اندر، جو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کرونا پہ بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور اس کامیابی کا اگر پیمانہ آپ نے ناپنا ہو تو دیکھ لیں برطانیہ کے اندر آپ ابھی تک ریڈ لسٹ پر ہیں، برطانیہ نے آپ کو ریڈ لسٹ میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ ہے آپ کی کرونا کے اوپر پالیسیوں کی کامیابی۔ یہ سب باتیں ہوں گی، اور جو ہڈن فیکٹس ہیں جو ابھی تک عوام کے سامنے بات نہیں کی گئی، ان فیکٹس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ جتنی حکومت نے 22، 23، 24 پوائنٹس کے ساتھ 3 سالہ کارکردگی پیش کی تھی اس پہ کھل کر بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اس بات پر بھی رائے لی جائے گی۔ ایک تجویز ابھی تک اس کے اوپر کہ کیا عوام سے پوچھا جائے کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، اس کے حوالے سے ابھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ سوال وہاں پہ اٹھایا جائے اور پھر اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے۔ اس پر نون لیگ والے تو مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تحریک کا مومنٹم طے کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مناسب وقت دیکھ کر نواز شریف کو واپسی کا سگنل دیا جا سکتا ہے۔ تو اجلاس میں یہ بات کم و بیش طے ہو چکی ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، لیکن اس کے لیے تیاری ضرور کی جائے گی، حالات جو ہے وہ ان کو اس نہج پہ لے جایا جائے گا۔ اس کی اہم بات یہ کہ شہباز شریف نے جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں وہ اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کل وہ جلسے آپ سے خطاب کریں گے۔ تو کل بڑا جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا فیصلہ کل ہی ہوگا، اتوار کے روز ہوگا، اور اس جلسے کا کیا امپیکٹ آئے گا وہ بھی بڑا، اس کا اندازہ بھی کل ہوگا۔ مہنگائی اور جو ہے مین پرائم سبجیکٹ رہے گا، اور حکومت کے جتنے دعوے ہیں ان کے کاؤنٹر نیریٹو پیش کیے جائیں گے۔ جو پورا والیوم ہے جی ڈی پی کا، جس کے بارے میں نون لیگ کہتی ہے کہ 350 ارب ڈالر پہ ہم نے معیشت چھوڑی تھی، جو شرنک ہو کے 250 ارب ڈالر یا 350 ارب ڈالر، فگر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کوٹ اینڈ کوٹ ہے، تو اس کے مطابق تو خاصی اس کے اندر جو ہے وہ فال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ باقی تو چیزیں ہیں ہی، آٹا، بجلی، گیس، پانی مہنگا ہے، اور چینی جو کہ وہ آج کہا گیا کہ چینی جناب اتنی مہنگی ہے، اس میں تو خاص آپ نے نہیں کہا، لوگوں کو صحت انصاف کارڈ اور کسان کارڈ اور یہ کارڈوں میں جایا ہوا ہے، تو کوئی کارڈ جو ہے وہ ایک ایسا بھی جاری کرنا چاہیے جس کے بعد لوگوں کو کم از کم یہ یقین آ جائے کہ مہنگائی نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، لیکن مہنگائی کی بات کرتے چلتے آخر میں کہ ادارہ شماریات کی رپورٹ آ گئی ہے کہ ملک میں اس وقت مہنگائی کتنی ہے۔ آٹے اور چینی سمیت کئی اشیاء ضروریات قیمت میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے۔ اس ہفتے جن چیزوں میں اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں، ان میں آٹا، چینی، گھی، کوکنگ آئل، تازہ دودھ، دہی، مرغی کا گوشت، انڈے، پیاز، لہسن سمیت 22 اشیاء ہیں جو مہنگی ہوئی ہیں، اور دال مسور کی فی کلو قیمت میں 14 روپے 66 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، لہسن 12 روپے 12.5، یہ ابھی گورنمنٹ کا ریٹ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہوا ہے۔ مرغی قیمت بھی بڑھ گئی ہے، ٹماٹر اور ایل پی جی سمیت 5 اشیاء قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ گرمی زیادہ ہے، ٹماٹر سسٹین نہیں کر رہا تو ذرا قیمت کم کر کے بیچا جا رہا ہے، تو حکومت یہ کہتی 24 اشیاء کی قیمتوں میں اس سے کام رہا۔ تو یہ مہنگائی کے حوالے سے ایک جاتے جاتے خبر تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔